اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زمر کا رکوع ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورت دین خالص کے غلبے کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے لیے اس کا دین، اس کا نظام خالص طور پر غالب ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور مکسنگ پیش نظر نہ ہو۔ تو مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ جو کیفیات انسان پر طاری ہوتی ہیں انہیں یہاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ اس حوالے سے زمرۃ المتقین یا زمرۃ الخاسرین والمنافقین والکافرین ان کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے۔ متقین جو اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، ان متقین کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کا تذکرہ پیچھے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب برتتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ۔ یہ دو بنیادی امور ان متقین کے بیان کیے ہیں جن کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا طبقہ ہوتا ہے متقین میں جنہیں السابقون الاولون کہا گیا ہے۔ صورت واقعہ میں بھی وہاں 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اصحاب الیمین ہے، اور ایک السابقون۔ یہاں متقین کے دوسرے درجے اور جو زمرے بنائے گئے ہیں ان میں سے تیسرا زمرہ جو اعلیٰ درجے کے انبیاء علیہم السلام، مجددین، اولیاء اللہ، جن کا سینہ اللہ نے کھول کر دین کا کامل اور مکمل فہم عطا کر دیا۔ ایک تو صرف اس درجے کے ہیں کہ طاغوت سے اجتناب اور انابت الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع
ان کا وتیرہ ہے، ایمان کی یہ قسم ہے، اور ایک اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جنہیں اپنے پروگرام کا مکمل شرح صدر ہو گیا۔ قرآن حکیم نے ان کا زمرہ ثالثہ کا تذکرہ یہاں اس رکوع میں کیا ہے کہ جو السابقون ہیں، سب سے سبقت لے جانے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات و احادیث کی روشنی میں ایسے لوگوں کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جن پر سکینت، اطمینان اور اپنے ہر فیصلے اور اقدام پر انہیں مکمل اللہ کی طرف سے شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں قرآن حکیم نے ان کی کیفیات بیان کی ہیں کہ طاغوت سے اجتناب اور انابت اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اسلام کا مکمل پروگرام، اس کی تمام تر تعلیمات پر انہیں شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ شرح صدر کی تعریف بھی حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کا سینہ ایسے کھل جائے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی حکمت اور حکمت سے پیدا ہونے والا جو حکم اس تک رسائی حاصل کر لے، اور وہ صرف ایک آدھ کام میں نہیں بلکہ مکمل طور پر مستقبل میں جو اس نے اقدامات کرنے ہیں اس کا پورا پروگرام اور اس کی پوری پلاننگ اس کے ذہن میں ہو جائے کہ میں نے ایسے یہ اقدامات کرنے ہیں۔ جب بھی کسی آدمی کو کوئی ٹاسک سونپا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے تمام ممکنہ حل، دستیاب وسائل اور ان تمام امور جن کے ذریعے سے کام لیا جا سکتا ہے ان کا تعین کرتا ہے، ایک پلاننگ کرتا ہے۔ اصل چیز پلاننگ ہے۔ آپ نے اپنے پروگرام کے تمام مرحلے اور اس کی منصوبہ بندی پہلے کر لی اور اس کے وسائل اور تمام چیزوں کو جو معروضی طور پر موجود ہیں ان کا ادراک کر لیا، تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہ آدھی کامیابی ہے۔ اب اس پر کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے، اس کے مطابق اس ڈاکومنٹ جو آپ نے تیار کیا ہے سوچ سمجھ کر اس کے مطابق عملی اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو یہ جو سوچ سمجھ کر پہلے مکمل تمام تر اقدامات کا آپ نے جائزہ لے کر ایک عزم مصمم کر لیا کہ یہ ہدف حاصل کرنا ہے اور اس ذریعے سے اور ایسے حاصل کرنا ہے، اس کو فرماتے ہیں مولانا سندھی کہ یہ شرح صدر ہے، اور اس کی تمام کڑیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ حکمت اور حکم اس کو گہرائی میں جا کر سمجھنا، اسی کو کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ آدمی کہ اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کو بطور نظام کے، دین خالص کے، کہ اس کو غالب کرنا ہے، غلبے کے لیے وہ پرعزم مستحکم اقدامات اور جد وجہد کا راستہ اس نے طے کر لیا، مکمل طور پر اپنے سامنے پیش نظر رکھ لیا کہ یہ اقدام مجھے ہر حال میں کرنا ہے۔ اس دین خالص کے مقابلے میں جتنے دین ناخالص ہیں، جن میں ملاوٹ اور مکسنگ ہے، جو ناقص اور ادھورے ہیں، اس نے یہ عزم و مصمم کر لیا کہ یہ تمام ادیان باطلہ کو میں نے مٹانا ہے اور دین خالص کو مجھے غالب کرنا ہے، اور دین بھی صرف اللہ کے لیے۔ تو کیا وہ آدمی کہ اللہ نے اس کا سینہ دین اسلام کے مکمل پروگرام، اس کے اثرات و نتائج اور اللہ کی طرف سے دنیا میں غالب کرنے کی جو حکمت عملی ہے اس پر اس کا سینہ کھل گیا، اور اس کے نتیجے میں فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہو گیا، وہ جم گیا اس نورانی تجلیات الہی کے نظام کے ساتھ۔ اس کے سامنے گویا کہ تمام چیزیں جو غیب کی بھی ہیں وہ کل مشاہدہ آ گئیں،
جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حکمران کی جو سب سے بڑی خصوصیت بیان کی ہے وہ یہ کہ مستقبل کے تمام امور اس کے سامنے ایسے ہوں جیسے کل مشاہدہ۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اعمال ہو رہے ہیں تو یہ نتائج ضرور نکلیں گے۔ گو ایک بے وقوف اور احمق آدمی اس کو غیب کا امر کہے کہ جی اس کو غیب کا علم ہے، لیکن اس کے سامنے تمام تر جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں ان کے نتائج بالکل ایسے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ تو فرماتے ہیں مولانا سندھی کہ جس کا حضیرت القدس کے ساتھ ربط پیدا ہو گیا، دین خالص اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا حضرت القدس سے ربط ہو گیا اور دین خالصتاً اللہ کے ساتھ یعنی سلوک کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کے جسم کے تمام طاقتیں اور قوتیں اس کے قلب کے ذریعے سے حضرت القدس میں ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے میں غرق ہو گئی، تو اب اسے شرح صدر ہے، اسے مستقبل بینی کے تمام امور اس کے سامنے ہیں، تو وہ گویا کہ ایک نور کے راستے پر ہے۔ اور نور بھی کون سا؟ مر ربی ہی، جو اس کے رب کی طرف سے اس کے سینے میں آ رہا ہے۔ اصل بات جو شاہ صاحب نے واضح کی کہ ہر انسان کے دل میں وہ نقطۂ نورانی ہے جس کے ذریعے سے وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف جذب و کشش رکھتا ہے۔ جس کا یہ نور کا نقطہ، یہ رابطہ بحال ہو گیا، یہ نورانی لاسلکی ربط اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں پیوست ہو گیا، اللہ نور السماوات والارض کے زیر اثر اس کے اندر وہ نورانیت منتقل ہو گئی، تو اسلام کے غلبے اور دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش اس نور کے ذریعے سے اس کے سینے میں آ گئی۔ تو ایک طرف وہ آدمی ہے جو شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ شرح صدر دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ اس دین خالص کا نظام قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انہوں نے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جب اسلام نہیں تھا، 1% بھی کوئی سلامتی کا نظام نہیں تھا، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بنایا۔ پھر اسی شاہراہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے دوسرے درجے میں کام کیا، اور عمر فاروق نے آ کر اس کا مکمل نظام قائم کر دیا۔ جی، تو یہ شرح صدر ہے۔ تو جس کے سینے میں یہ اللہ کا نور اس طریقے سے آ گیا کہ اسے اپنے پروگرام، اپنے دین، اپنے نظام پر غیر متزلزل اعتماد، اور سینہ اس کا کھل گیا کہ یہی غالب ہونا ہے اور کچھ نہیں۔ ایک طرف وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک طرف وہ ہے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو انتہائی سخت ہو چکے، پتھر دل ہیں، وہ جو نقطۂ نورانی قلب میں موجود ہے اس کے چاروں طرف غلاف چڑھا رکھا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز بھی اثر نہیں کر رہی، وہ اپنی اصل کے ساتھ، ذات باری تعالیٰ کی نورانیت کے ساتھ اس نے ربط ہی پیدا نہیں کیا، غافل۔ جتنا دل پتھریلا ہوگا اتنا ہی وہ ربط بھی کیا ہے، کمزور ہوگا۔ فویل للہلاکت اور تباہی ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہو گئے، کس سے؟ من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے سخت ہے۔ دنیا کی خواہشات اور دنیا کے مفادات اور لالچ کی طرف تو دوڑے جاتے ہیں، ان کے لیے تو نرم ہے، لیکن اللہ کے ذکر، اللہ کے قانون، اللہ کے نور سے ان کا دل سخت ہے، تو ان کو شرح صدر کیا ہوگا؟ تو ناقص حالت میں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ لوگ تو واضح گمراہی میں ہیں۔ وہ تو وہی ہیں جو کہتے ہیں قالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، پتھر دل ہیں، تو پتھر پر جتنا چاہے روشنی ڈالو،
پانی بہاؤ، بارش برساؤ، کچھ بھی ہو، اس کے اندر کوئی چیز صلاحیت نہیں کرتی۔ نور بھی اگر اس پتھر پر پڑے گا تو وہاں سے ادھر ادھر دوسری طرف روشنی چلی جائے گی، اس کے اندر نہیں گھسے گی، اور جب تک کوئی نورانیت قلب کے اندر نہیں گھستی اس وقت تک شرح صدر نہیں ہوتا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بڑی خوبصورت اور حسین ترین بات قرآن حکیم کی صورت میں نازل کی ہے۔ یہ جو قرآن حکیم کا پروگرام ہے یہ تمام باتوں سے سب سے زیادہ احسن، سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر ہے۔ اور یہ احسن الحدیث جو ہے یہ ایک کتاب ہے، یہ کوئی صرف ایک آدھ پیغام نہیں، ایک مکمل کتاب، مکمل نظام ہے۔ اور اس کتاب کے دو خصوصیات ہیں، متشابہ مثانی، اس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہیں، متشابہ، ایک مضمون کئی جگہ پر نئے انداز اور نئے اسلوب میں ہر انسان کی ذہنیت کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ بات ایک ہی ہے لیکن لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی ذہنیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ کوئی کاشتکاری کی ذہنیت رکھتا ہے تو اس کو بات کاشتکاروں کے انداز میں سمجھائی کہ وہ کھیتیوں کو دیکھے کیسے پانی لگ رہا ہے، کیسے اس سے فصلیں اگ رہی ہیں، کیسے وہ تیار ہوتی ہے اور پھر کیسے کٹ کر دوبارہ چورا ہو جاتی ہے۔ جو تاجر ہے اس کو تاجرانہ ذہنیت کے مطابق بات سمجھائی، جو علمی اور فلسفیانہ سوچ رکھتا ہے اس کو اس کے مطابق بات سمجھائی، جو سیاسی ذوق رکھتا ہے اس کو اس کے تناظر میں بات سمجھائی۔ تو یہ جو بار بار ایک واقعے کو یا ایک بات کو دہرایا گیا ہے وہ یہ نہیں کہ من و ان ہو، بیانیہ تو ایک ہی ہے، ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، لیکن ہر ایک ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس کو بات اسی تناظر میں سمجھائی ہے۔ یہودیوں کو ان کے سوالات کے تناظر میں، عیسائیوں کو ان کی ذہنیت اور ان کے پس پردہ جو سوالات یا افکار تھے ان کے تناظر میں، جو مجوسی اور مشرک ہے ان کو اسی تناظر میں۔ تو دنیا میں جتنے مزاج کے لوگ ہیں اتنے مزاج کے مطابق اس کتاب نے بات ایک دوسرے سے متشابہ بات بیان کر کے بار بار دہرائی تاکہ نظریہ پختہ ہو جائے، دین خالص ان کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا نور ہے، نور من ربہ۔ اور جب یہ کتاب اس طریقے سے تمام ذہنیتوں کو سمجھنے والے لوگوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتی ہے تو یہی شرح صدر پیدا کرتی ہے۔ شرح صدر پیدا کرنے کا ذریعہ یہی ہے۔ اس لیے جس کو یہ شرح صدر ہو گیا تو اس کے سامنے جس ذہنیت کا آدمی آئے گا، جس طرح کا مدعو ہوگا، جس طرح کی اس سے سوالات ہوں گے، اس کے مطابق وہ اپنے پروگرام کو سمجھا سکتا ہے۔ ایک لکیر کا فقیر ہوتا ہے کہ بس جتنی بات اس نے سمجھ لی اس نے ہر ایک کے اوپر اسی طریقے سے کیا ہے دعوت دینی ہے۔ اب اسے گویا کہ شرح صدر نہیں ہے اپنے پروگرام پر، صرف ایک آدھ پہلو اس کے ذہن میں آیا اور اس ذہن کے مطابق اس نے بات چیت شروع کی۔ اب ضروری نہیں کہ مخاطب اسی ذہنیت کا حامل ہو جسے آپ سمجھا سکیں بات۔ تو صحیح جو تربیت دینے والا ہے، مربی ہے اور داعی ہے، وہ جب تک شرح صدر نہ ہو اس وقت تک ہر ذہنیت کے مطابق بات نہیں سمجھا سکتا، جبکہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب متشابہن، ایک تو اس کے تمام پیغامات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ذہنیتوں کے مطابق۔ پھر دوسری خصوصیت بیان کی اس کتاب کی کہ یہ مثانی ہے، کہ اس میں باتیں دہرائی گئی ہیں، اور اس دہرانے کی حقیقت بھی حضرت سندھی نے واضح کی کہ مثانی کا مطلب عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن حکیم کے بار بار پڑھنے یا تلاوت کرنے کے تناظر میں ہوتا ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات میں انداز اور اسلوب یہ ہے کہ کہیں کسی صورت کے شروع میں اجمالی دعویٰ کیا اور پھر تفصیلی دلائل شروع ہوئے، اجمال ثم تفصیل۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے قرآن حکیم شروع میں تفصیل بیان کرتا ہے اور پھر آخر میں خلاصے کے طور پر اجمال لے آتا ہے۔ تو اجمال و تفصیل یعنی دہرانے کا طریقہ اجمال و تفصیل کی صورت میں، یا قرآن حکیم ایک اور شکل بھی ہے کہ کہیں حکم بیان کیا، کوئی قانون بیان کیا
اور پھر اس کی حکمت بیان کرنا شروع کر دی، حکم ثم حکمت، اور کہیں حکمت پہلے بیان کی اور پھر اس کا آخر میں نتیجہ حکم کے طور پر نکالا۔ تو مختلف انداز میں دہرائی ہے۔ جیسے مثلاً مفسرین نے کہا کہ مثانی وہ صورتیں ہیں جن کے اندر مختصر اجمال کے ساتھ بات چیت اور گفتگو کی گئی ہے، دوسروں نے کہا نہیں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے۔ تو جو چھوٹی صورتیں یا بڑی صورتوں کا جو تصور مفسرین نے یہاں اس تناظر میں بیان کیا ہے، وہاں بھی اجمال اور تفصیل ہے، یا حکم اور حکمت، ان دونوں چیزوں کو کیا ہے مختلف انداز میں بیان کرنا ہے۔ تو یہ مثانی بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس کے نتیجے میں ہر طرح کی ذہنیت کا آدمی جب خلوص دل کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھلتا ہے، شرح صدر کی حالت اسے نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کا جو ظاہری اثر ہوتا ہے، جب دل پر یہ نور، یہ کتاب، یہ احسن الحدیث اثر انداز ہوتی ہے تو قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے جسم کا چمڑا وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ کا وہ حکم آتا ہے اور دل پر اثر کر کے وہ نور جب دل کی گہرائی میں اپنے اصل نقطۂ نورانی کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت ہے، پتھر دل نہیں ہیں، نرم دل ہیں، تو ان نرم دلوں کے اندر جب یہ نور داخل ہوتا ہے تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کا اثر ان کی جلد پر ظاہر ہوتا ہے۔ پیغام اور پروگرام وہی ہے، نظریہ وہی ہے جو دل پر ایسی چوٹ لگائے کہ اس کے جسم تک تو کو محسوس ہو، اس کے چمڑے جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ بال، حضرت نے ترجمہ کیا تقشعر، بال کھڑے ہو گئے، یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے۔ اور پہلا مرحلہ جب کسی اللہ کی نور اور تجلی کا قلب کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ وقفے کے بعد جب وہ رچ بس جاتا ہے دل میں تو ثم تلین جلودہم، پھر جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اچانک ایک چیز باہر سے آتی ہے، انسان پر ایفیکٹ کرتی ہے، تو پہلے درجے میں انسان خوف زدہ ہوتا ہے کہ ایک نیا تجربہ ہے، ایک نئی بات ہے۔ جیسے پہلے وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو آپ پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، سردی لگنے لگی، فوراً آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، چادر اڑاؤ، کوئی اوپر ڈالو، کیونکہ یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ جلد جو ہے وہ خوف زدگی کی حالت میں ہے، رونگٹے کھڑے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جب کچھ دیر گرمائش میں رہے تو ثم تلین جلودہم، اب چمڑا جو ہے جلد کی، جسم کا اوپر کا حصہ وہ نرم ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا دوستانہ تعلق قائم ہو گیا، وہ ڈر خوف نہیں، وہ نورانیت اب گویا کہ جلد تک پہنچ گئی، اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ اور ان کی جلدیں نرم بن گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت کے نتیجے میں مومن کا دل جب نرم پڑتا ہے، نور کا اثر اس میں جاتا ہے تو اس کا چمڑا بھی نرم بن جاتا ہے، وہ کھردرا سخت دوسروں کے لیے تشدد آمیز چمڑا رکھنے والا یا چہرہ رکھنے والا نہ جسم ہوتا ہے نہ ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ جو تکبر اور غرور کی حالت میں رہے، ہر وقت نک چڑھا ہو، دوسروں کو نفرت سے دیکھے، تو چمڑے بھی ان کے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں بھی تن جاتی ہیں، چہرے پر بھی اسی طرح کے کرختگی کے آثار ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں نرمی، انسانیت، دوستی، طاغوت سے اجتناب کی حالت، انابت اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، ان کے چمڑے بھی کیا ہے نرم ہو جاتے ہیں۔ نرمی اور سہولت دوسرے انسانوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت ان پر ظاہر ہوتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے چمڑے بھی اور دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی گویا کہ ان کے سر سے پاؤں تک پورے وجود میں، انگ انگ میں، ذرے ذرے میں، سیل سیل میں وہ نور داخل ہوتا ہے، تو اللہ کا ذکر رچ بس جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ
اس شرح صدر کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرواتے ہیں کہ اپنے نظریے، اپنے پروگرام اور اللہ کے تعلیمات پر ان کے دلوں کے اندر یہ چیز رچ بس جائے، اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ اس کے ہر بن منہ سے ذکر کی آواز آئے۔ تو یہ کثرت ذکر جو ہے اس کے اندر شرح صدر کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ صحابہ میں یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے اور آپ کی صحبت میں رہنے اور براہ راست آپ کی زبان مبارک سے قرآن سننے کی وجہ سے پیدا ہو گئی، اس لیے ان کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جیسے ہی صحابی ایک ایمان لاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کلمہ طیبہ پڑھتا تو کلمہ وہ ان کے دل میں ایسا راسخ ہو جاتا کہ پورے وجود سے ان کا خود بخود ذکر کی کیفیت طاری ہوتی۔ اس لیے جب مرور زمانہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے دورانیے سے جتنا فاصلہ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی کیا ہے غفلت ہو گئی، تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اتنی ہی کثرت سے اولیاء اللہ نے ذکر اذکار کو لازمی قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے اپنے اس کمی کو دور کیا جائے۔ اصل تو مرض کا علاج ہے، صحابہ کو اگر فوری طور پر ہو گیا تھا تو ان کو ذکر اذکار کی ضرورت نہیں تھی، اور ایک مریض کو نہیں ہو رہا تو اس کو علاج معالجے کے لیے چاہیے نا۔ آج کل بڑا فتنہ یہ ہے کہ یہ ذکر اذکار جو صوفیاء اولیاء اللہ کراتے ہیں یہ صحابہ کے ہاں تو نہیں تھا، تابعین کے ہاں تو نہیں تھا، انہوں نے تو کوئی چلے شلے نہیں کاٹے، بھائی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کا مشکات نبوت کے فیضان سے ان کا سینہ اس طریقے سے کھل گیا کہ پورے وجود پر غلبہ دین اور دین خالص کا جذبہ ان کے پورے وجود کے اندر سرایت کر گیا۔ اب اگر ایک آدمی صحت مند ہے اور صحت مندی کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو اس کو دوائی کی ضرورت ہے نہیں، اور جو آدمی مریض ہے، غافل ہے، اس کے اندر غفلت ہے تو اس کو تو دور کرنے کے لیے دوا کی ضرورت ہے، اور دوا بھی وہ جو قرآن خود بیان کر رہا ہے، اللہ کے ذکر کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے چمڑے بھی اور جلد بھی اور ان کا قلب بھی جو ہے نرم پڑ گیا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور مشیت کا بڑا گہرا تعلق کسب کے کسی نہ کسی عمل سے ضرور ہے۔ یہ مشیت نہیں کہ انسان کے کسب کے دائرے سے ہٹ کر کچھ ہو، اور وہ کسب خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، معمولی سا بھی اس نے عزم اور ارادہ کر کے ایمان کی طرف آئے گا تو اب آگے اسے منزل مقصود تک پہنچانا۔ من یشاء، جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، جس کے اندر صلاحیت اور استعداد رکھی گئی ہے تو اسے ضرور ایصال الی المطلوب، اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ نے گمراہ کیا، اور گمراہ تبھی کرتا ہے جب اس کے مزاج میں خرابی، اس نے کسب پہلی مرتبہ کفر کو اختیار کیا اور ایمان سے نفرت رکھی، تو پھر اس کے لیے راستہ گمراہی کا ہے نا، کیونکہ یہ ہے کہ ایک ہدایت کا راستہ متعین کر دیا ہے اور ایک گمراہی کا راستہ متعین کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہا ادھر جائے، جس کا جی چاہا، لیکن جو جس راستے پر چلے گا اب اس کو اسی سرکل میں داخل ہو کر اسی راستے پر آگے پہنچنا ہے۔ تو جو گمراہی کے راستے پر سفر کرے گا تو وہاں پہنچ جائے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا وہ آدمی جو بدترین عذاب کو اپنے منہ سے روکے، یہ بڑی اہم بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی تکلیف یا ایذا یا اس کو کوئی مار پٹائی کی جاتی ہے تو آدمی ہاتھ سے روکتا ہے، ڈنڈا برس رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکتا ہے، اور ایک وہ آدمی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور جو تھپڑ آ رہا ہو، جو ڈنڈا برسایا جا رہا ہو، وہ چہرے سے روکے، تو چہرے سے روکنا تو بڑا ذلت امیز بات ہے، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن یتقی، کیا وہ آدمی جو اپنے چہرے سے روکتا ہے بدترین عذاب کو قیامت کے دن، جو آدمی قیامت کے دن بدترین عذاب کو چہرے سے روکے گا تو اس سے بڑی ذلت کی اور کیا بات ہے؟ اسی لیے اس کو اٹھا کر اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وقیل للظالمین، اور ان ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا
ما کنتم تکسبون، جو تم کسب کر کے آئے ہو، کما کر آئے ہو، جو تم نے اعمال کیے ہیں اس کا عذاب چکھو۔ یہی آیت واضح کر رہی کہ پیچھے یہدی من یشاء اور یضلل اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کسب جو ہے وہ ضرور ہے، ابتداءً اپنے آزاد مرضی سے ہدایت کا راستہ چنا یا گمراہی کا راستہ کسب کا اختیار کیا، لیکن جس سرکل میں آپ داخل ہو گئے تو اب اگر ہدایت کے سرکل میں داخل ہوئے ہیں تو یہدی من یشاء، کہاں تک اس کی ہدایت اور منزل مقصود تک وہ پہنچے گا، اور ایک وہ جو گمراہی کے راستے پر کسب میں داخل ہوا تو ظالم جب اس راستے پر ہوا تو کلًا نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اس کی بھی مدد کرتے ہیں، جو چاہے کرنا چاہو کر لو۔ امتحان اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ صحیح لکھنا چاہے یا غلط لکھنا چاہے، ہر ایک چیز لکھنے کی اس طالب علم کو اجازت ہوگی تو امتحان ہوگا، اور اگر ممتحن کہے کہ نہیں غلط نہیں لکھ سکتے، غلط لکھو گے تو تمہیں کاغذ نہیں ملے گا، قلم نہیں ملے گا، تمہیں سہولت نہیں دی جائے گی، تو پھر امتحان کس بات کا ہوا۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا، ان پر بھی عذاب ایسے راستے سے آیا تھا کہ من حیث لا یشعرون، کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح عذاب آئے گا، لیکن عذاب آیا۔ آج یہ مکے والے بھی، یہ ظالم بھی اس وقت دراصل ایسے عذاب کے اندر داخل ہونے والے ہیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بدر کے موقع پر ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم شکست کھائیں گے، اور وہ بھی چھوٹی سی ایک جماعت سے۔ وہاں تو یہ بڑے نشے میں مست، ہاں جی ہاں، ایک ایک آدمی کو مکہ سے نکال کر پورے لو لشکر کر و فر کے ساتھ جا رہے تھے، کہ ان کا خیال تھا کہ بس گئے اور اس چھوٹی سی جماعت کو جو ابھی نئی اس نے چھوٹی سی ریاست قائم کی ہے مدینے میں، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے جی۔ تو من حیث لا یشعرون، ایک آدمی ہے جس کے خطرے کا کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے، ان کو خطرے کا بھی احساس نہیں تھا، شعور ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کا عذاب آیا اور اس نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ کیسے؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ ان کو رسوائی کا عذاب چکھائے گا اس دنیا میں بھی، بدر میں چکھایا، احد میں چکھایا، غزوہ خندق میں، ہاں جی ان تمام اتحادی قوتوں کو شکست فاش دی، صلح حدیبیہ کے بعد یہ ذلیل اور رسوا ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر ان کا مکمل صفایا کر دیا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب ان کو چکھایا گیا۔ اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اگر یہ سمجھتے، علم حاصل کرتے۔ علم راستہ ذریعہ بنتا ہے شرح صدر کا، علم دین خالص تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، تو کاش کہ یہ علم حاصل کرتے، شعور حاصل کرتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ دین خالص کی اتباع کے نتائج دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ہیں، اور دین خالص کے مقابلے پر شرک اور کفر اور طرح طرح کی گناہوں کے اندر مبتلا ہونا، یہ دنیا کی عذاب اور رسوائی کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کا بھی۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں۔ کون سی ممکنہ ایسی مثال ہے ہاں جی جس سے بات سمجھانے کا موقع ہو اور قرآن نے نہ سمجھائی ہو؟ ہر طرح سے ضربنا للناس، ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں فی ھذا القرآن، اس قرآن میں ہر طرح کی مثال۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس پر توجہ دیں، دھیان دیں، تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، کہ پیغام سمجھ میں آ جائے کہ دین خالص اور اس کے غلبے کا نظریہ ان کے اندر پیوست ہو جائے، پختہ ہو جائے، طاغوت سے اجتناب اور انابت الی اللہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کو ہم بار بار دہراتے ہیں۔ کس قرآن میں ہم نے یہ باتیں بیان کی ہیں؟ قرآن کہتا قرآن عربی، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، یہی قرآن جی جس میں غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی کی بات نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس لیے کہ سب سے پہلے عرب اس کے اولین مخاطب تھے، جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی عربی، ان کے آگے سننے والے عربی، تو انہی کی زبان میں ان کو بات سمجھانی ہے نا، تذکر مقصد ہے۔ محض فلسفہ کسی اعلیٰ ترین زبان میں بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے، بات سمجھانا ہے، تو اپنی ہی زبان میں جب سمجھائی جائے گی تو فکر منتقل ہوتا ہے، خالصتاً بات سمجھ ہوتی ہے۔
غیروں کی زبان میں یا کسی دوسری زبان میں کسی کو بات سمجھائی جائے تو کچھ سمجھ میں آئی، کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کہیں گرامر یاد رہی کہیں نہیں یاد رہی، تو اس کو کیا بتا؟ تو تعلیم کا سب سے اہم ترین ذریعہ اپنی مادری زبان کے اندر علم منتقل کرنا ہے۔ تو جن کی مادری زبان اصل عربی ہے ان کے لیے ہم نے یہ عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے۔ اور پھر آدمی مادری زبان میں ہی بات کرتا ہے یا تحریر لکھتا ہے، لیکن وہ اتنی گنجلک ہو، اتنی پریشان کن ہو، اتنے اس میں فصیح و بلیغ اور نئے نئے چن چن کر مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں تو بیچارے عام آدمی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جی تو اس کے تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ جیسے اردو ہی لکھتے ہیں، عرضی نویس جب لکھتے ہیں تو ایسے انداز میں لکھتے ہیں اور ایسے ایسے جملے لاتے ہیں کہ بیچارہ جو زمین خریدنے والا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لکھا کیا ہے۔ جی تو یہ اس طرح کی زبان نہیں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی اور ہیر پھیر نہیں ہے، بالکل کھلی کھلی باتیں ہیں، دو ٹوک اور روشن، جو بھی سمجھنا چاہے اس کو کیا ہے سمجھ سکتا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ یہ متقی بنے۔ شروع میں کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو۔ تو قرآن حکیم متقی بنانے کے لیے آیا ہے تاکہ یہ متقی بنے، ان کے سامنے بڑی صاف واضح زبان میں دو ٹوک پروگرام دین خالص کا ان کے سامنے واضح کیا جائے، جو انہی کی زبان میں ہو وہ ہم نے واضح کر دیا تاکہ متقی بنے۔ اب پیچھے ابھی کہا تھا کہ ہر طرح کی مثال دے کر ہم نے بات سمجھائی ہے، تو اب فوراً ایک بڑی اہم اور عمدہ مثال ان کے اپنے معاشرے کے تناظر میں بیان کی۔ اس زمانے میں غلامی ان کے اندر موجود تھی، تو غلاموں کی بہت ساری اقسام تھی۔ ایک وہ کہ کسی کا غلام خالص ایک آدمی کا ہے پورا کا پورا، اور وہاں مشترکہ غلام بھی ہوتے تھے، 2-3 آدمی 4 آدمی مل کر ایک غلام خرید لیتے تھے، تو کوئی ٹائم مقرر تھا کہ اتنے وقت سے فلاں کا خدمت کرنی ہے، پھر فلاں کی کرنی ہے، پھر فلاں کی کرنی ہے۔ تو وہ بیچارہ خادم جو غلام تھا وہ فٹ بال بنا رہتا تھا، ہر ایک اپنے اپنی مرضی کے مطابق اسے چلاتا تھا۔ تو قرآن حکیم نے اس کی مثال دی، ضرب اللہ مثلاً، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، رجلاً، ایک ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء متشاکسون، اس میں لوگ ملکیت میں شریک ہیں لیکن ایسے شرکاء ہیں جو متشاکسون، ضدی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ضد لڑا رکھی ہے، جی ایک دوسرے کے خلاف ذہن میں لڑائی جھگڑا ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو شرکاء تو ہوں لیکن آپس میں ان میں یگانگت ہو، انہوں نے ٹائمنگ وغیرہ طے کی ہوئی ہو کہ چلو جی اس وقت یہ کر لے گا، کوئی سختی کی بات نہ ہو، اور جو جن میں ایک دوسرے میں کھینچا تانی موجود ہو، اور اس کا وہ بیچارہ ایک آدمی غلام ہو تو وہ تو فٹ بال بنے گا، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، تو اسی لڑائی میں اس غلام کا تو حشر ہو جاتا ہے۔ جی اور جب کسی معاشرے پر عوام غلام ہوں تو ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر لیڈر اپنے اپنے مرغیوں کو اپنے اپنے دڑبے میں بند کرنے کے لیے کوئی ادھر کھینچ رہا ہو، کوئی ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یا بسوں کے اڈوں میں بیچارے مسافر کی حالت ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک ہاکر کھینچ رہا ہے، دوسری طرف دوسرا ہاکر کھینچ رہا ہے، تو فٹ بال بنا ہوا ہے نا۔ ایک تو یہ ہے، اور وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور اگر ایک آدمی ہے، مرد ہے، وہ ایک ہی کا غلام ہے، ایک ہی کا غلام ہے پورا کا پورا، تو اب اسی کی خدمت کرنی ہے دن رات، اس کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں ہے۔ اب ایک بندہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہ ہے، اس پر ایمان لایا ہے، ایک خدا کا وہ غلام ہے، عبد ہے، بندہ ہے، تو اب اسے تو ہر وقت اسی کے پروگرام اور اس خدا کے تمام احکامات ایک دوسرے سے مربوط، کوئی ان میں تضاد نہیں، تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے منظم ہے، اور ترتیب ہے اس میں کہ پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، کاموں کے اندر کوئی تضاد نہیں، اس کو جو اہداف دیے گئے ہیں کام کرنے کے ان میں کوئی آپس میں پریشانی کی بات نہیں، اتنا ہی وقت بھی مقرر کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ آدمی محفوظ ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا آدمی ہے جس نے لات بھی، منات بھی، عزا بھی، فلاں بھی بت بنا رکھے ہیں، وہ امریکہ کا بھی غلام ہے، برطانیہ کا بھی غلام ہے، روس اور فرانس کا بھی غلام ہے، اور چین کا بھی غلام ہے۔ تو اب ایک کہتا ہے ادھر آؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر آؤ، تیسرا کہتا ہے ادھر آؤ، آپس میں اس کی کھینچا تانی میں اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو رجلاً شرکاء متشاکسون ہے، رجل مرد
وہ تو بیچارہ اسی کے اندر مارا جاتا ہے، اس کی غلامی تو بدترین غلامی جی۔ اور عام طور پر تو مفسرین یہی وضاحت اس مثال کے تناظر میں کرتے ہیں کہ ایک آدمی مکمل کسی کا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک اور وضاحت بھی کی کہ یہ آدمی جو ایک ہی کا غلام ہے، تو وہ ایک کا غلام جب ہوتا ہے تو وہ اگر اس سے خدمت لیتا ہے تو اس کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ اکرام بھی کرتا ہے کہ یہ میری خدمت کر رہا ہے ہاں جی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا جائے، اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے، اس کو اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا، اگر اچھا آقا ہے تو وہ اپنے اس غلام کے ساتھ تمام اچھے کام کرتا ہے۔ اور جہاں ضدی قسم کے شرکا ہوں تو وہاں اس کی ضروریات کا لحاظ بھی نہیں پورا، یعنی لڑائی کام کرانے میں تو سب ہاں جی آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ضروریات کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے تو نہیں دیں گے کہ جی فلانا دے دے گا، روٹی کی ضرورت ہے تو وہاں کیا کنجوسی اور بخل سے کام لیں گے۔ تو یہ جو بخیل سرمایہ پرست مختلف طبقات ہوتے ہیں تو وہ تو کیا ہے اس کی ضروریات کی بھی کفالت نہیں کرتے۔ تو آقا تو وہی اچھا ہے جو کیا ہے سلامتی اور تحفظ بھی فراہم کرے اور انعامات بھی دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبدیت اور اس کی غلامی کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کام کرنے والے ہیں، تو اللہ تو بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، اس کو نوازتا ہے، دنیا میں بھی اس کو انعامات دیتا ہے، ترقیات دیتا ہے، اور آخرت کے انعامات تو بے شمار۔ تو یہ مثال اس تناظر میں بھی بیان کی۔ قرآن کہتا ہے حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے آدمی کہ ایک غلام ہو بہت سارے خداؤں کا اور ایک غلام ہو ایک خدا کا، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام باتیں بیان کر کے اللہ نے کہا الحمدللہ، جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وہ ان کو نوازتا ہے جی۔ بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اس لیے گمراہ ہے، غلط راستے پر ہے۔ باقی رہی بات، اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہر ایک نے جانا ہے، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انک میت، آپ نے بھی مرنا ہے جی، اور وانہم میتون، یہ بھی مرنے والے ہیں جی، انہوں نے بھی موت کا پیالہ پینا ہے اور دنیا سے جانا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہاں اب تمہارا مقابلہ ہوگا، وہاں مقابلہ ہوگا، وہاں دلائل دیے جائیں گے، ہاں جی یہ کہیں گے جی ہمیں تو کسی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کسی نے بات نہیں سمجھائی، تو وہاں انبیاء اور جو سچے لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہم تو گئے، ہم نے یہ پیغام دیا، تو وہاں اختصام ہوگا، وہاں عدالت لگے گی، وہاں فریقین سامنے آئیں گے، تو وہاں دین خالص اور دین ناخالص والوں کے آپس کا جو مکالمہ اور مباحثہ ہے وہ ہوگا، اور وہاں سوال و جواب ہوں گے، جس کی تفصیلات اگلے رکوع میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل اجمعین۔